پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات جو ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا خواتین جو ہیں وہ مردوں کا علاج کر سکتی ہیں یا نہیں، یا پھر یہ کہ کیا نرسز بن سکتے ہیں یا نہیں. آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مردوں کا علاج مرد کریں، عورتوں کا علاج عورتیں کریں، لیکن بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، بعض سسٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اپوزٹ جینڈر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یا علاج کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ربیہ ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتی تھی، ہم پانی پلاتی، زخمیوں کا علاج کرتی، مقتول یعنی جو لوگ شہید ہو جاتے تھے اور زخمی لوگوں کو اٹھا کر مدینہ لاتی تھی، یعنی اس کا سارا انتظام کرتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی میں بھی خواتین جو تھی وہ علاج معالجے کا کام بھی اور زخمیوں کی کیئر اور ان کا خیال رکھنے کا کام کیا کرتی تھی. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام رفیدہ ہے. حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ خندق کے دن ان کی بازو کی رگ پر زخم آ گیا، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، تو انہیں حضرت رفیدہ کے پاس پہنچا دیا گیا کیونکہ وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی. مسجد کے باہر خیمہ لگایا گیا اور اس میں حضرت سعد کو لٹایا گیا اور ان کے جسم سے اتنا خون بہ رہا تھا کہ خیمے سے باہر بھی وہ ایک نالی بہنے لگی، یعنی اتنے زیادہ ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو حضرت رفیدہ جو تھی وہ ان کی کیئر کرتی تھی کیونکہ انہیں طریقہ معلوم تھا کہ زخمیوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص عیادت کرتا ہے، جتنی دیر کرتا ہے، مثلا ایک ڈاکٹر وارڈ میں راؤنڈ لے رہا ہے، ایک مریض کے پاس جا رہا ہے، دوسرے کے پاس جا رہا ہے، تیسرے کے پاس جا رہا ہے، یا رات کی ڈیوٹی پر ہے اور بار بار پیشنٹس کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت میں غوطہ لگایا، یہاں تک کہ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے رحمت میں جگہ بنا لی، یعنی وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. یعنی ایوری ڈے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ بیماروں کو دیکھتے ہیں، آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اچھی طرح ان کو دیکھ بھال کر کے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے، بشرطے کہ نیت اچھی اور طریقہ اچھا. یعنی ہمارے دین میں یہ دو کرائیٹیریا ہیں، یہ دو چیزیں ہر عمل کو نیک بنا دیتی ہیں. نیت اچھی ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، نیت عیادت کی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ طریقہ جو ہے وہ بھی درست ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں. یعنی شام کے وقت اگر آپ راؤنڈ لینے نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. یعنی جب بھی آپ اس نیک کام کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے اتنی دعائیں ہوتی ہیں. انسان دعاؤں کا کتنا محتاج ہے، کبھی کسی کی منت کرتا ہے کہ تم میری بخشش کی دعا کرو، کبھی کسی کی کرتا ہے. لیکن جو انسان انسانوں کی مدد میں لگ جاتا ہے، انسانوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور خاص طور پر بیمار اور ڈیسٹیٹیوٹ جو ہے، جو پریشان حال انسان ہے اور ٹوٹا ہوا انسان ہے اور جو اپنے آپ کو خود نہیں سنبھال سکتا، اگر ان کی کیئر کرتا ہے تو کتنا بڑا اجر اس کو ملتا ہے. اور اسی طرح اگر صبح کے وقت کوئی عادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو اس شام تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اسے بھی جنت میں باغ حاصل ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 6 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک سے بھی متصف ہو تو اللہ کے ذمے ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. اور وہ کیا ہے کہ وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا، اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ذمہ دار اللہ ہوگا. یعنی اگر اس راستے میں کسی کو موت بھی آ جاتی، کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹرز کو ایسے محاذوں پہ کام کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر وار کنڈیشنز میں کہ جہاں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، یعنی جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کیا ہیں؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، کسی کا قرضہ ادا کر دینا، یا اس سے بھوک کو دور کر دینا، یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. بعض اوقات تو ہمارے اپنے گھر والے ہوتے ہیں کہ جب رات کو دیر سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں رہی، جلدی آؤ گھر تو کھانا کھلائیں گے، ورنہ خود ہی جو کرنا ہے کر لو. اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا حتیٰ کہ اسے پورا کر دیا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، یعنی انتہائی خوف کا دن جو قیامت کا دن ہوگا، اس میں اس شخص کو اطمینان نصیب ہوگا. یہ جو دوسروں کی خدمت ہے، عیادت ہے، ان کے کام آنا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ خود چل کے کمزور مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے، ان کی عیادت کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، بس ایسے وہ وہاں پر مسجد کے پاس ہی رہتی ہیں اور مسجد کی صفائی انہوں نے اپنے ذمے لے رکھی تھی. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے تو دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آئی. آپ نے پوچھا وہ خاتون کہاں گئی؟ تو پتہ چلا کہ وہ رات کو فوت ہو گئی تھی. تو صحابہ نے فوراً ہی اس کا جنازہ خود ہی پڑھا کے اس کو دفن کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، اور آپ نے جا کر اس کے لیے وہاں دعا کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کا احسان اور کسی کی نیکی کا خیال رکھنا اور اس کو ماننا اور اس کا بدلہ دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کس طرح آپ وہاں خود تشریف لے جاتے ہیں اور کس طرح آپ ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے غائبانہ ایک طرح سے نماز جنازہ کرتے ہیں. حالانکہ اس خاتون کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، وہ ایک کلینر تھی، لیکن اس کے اس اچھے عمل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا ایک مقام دیا، کتنا اس کو احترام دیا. ہمارے ہاں عام طور پر ان جنازوں میں شریک ہوا جاتا ہے جن کا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کی نیت شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر کچھ اور ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے ساتھ ہمارے کچھ ٹائز جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے اور دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. لیکن غریب لوگوں کے جنازے پہ عام طور پہ نہیں جاتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہے. پھر اسی طرح لوگوں کی جو مدد ہے ذاتی عبادت سے بھی افضل ہے. ایک تو فرض عبادتیں ہیں نا، اس کے بعد نوافل آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے، اور جو کسی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹرز اور سٹاف کا مریض کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری. تو میں چند مین پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یعنی جب تھک بھی جائیں، جب محنت کر رہے ہوں، چاہے آپ کو اس پر فیس مل رہی ہو، پیسے مل رہے ہو، سیلری مل رہی ہو، کچھ بھی، لیکن وہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ایک شخص کی زندگی آپ نے بچا لی، ایک شخص کی تکلیف آپ نے دور کر دی، ایک شخص کی جان جا رہی تھی اور آپ اس کی مدد کو پہنچ گئے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس کی جزا آپ کو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، لہٰذا اسی سے توقع رکھے، کیونکہ وہ سب سے بڑی جزا دے گا. انسان کچھ نہیں دے سکتا انسان کو، اور جو دیتا بھی وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. بعض اوقات تو اس کے کام کا بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو اس دنیا میں رہ کے استعمال بھی نہیں کر سکتا. لہذا ہر کام نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس کے لیے، پھر کیونکہ اسی پر ہی اجر ملنے والا ہے. پھر پوری سنسیئرٹی کے ساتھ مریض کی خبر گیری، پوری آنےسٹی کے ساتھ، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کیئرلیسنس کی گنجائش نہیں. کیونکہ جتنا بڑا ریوارڈ ہے، اگر نیگلیجنس کی وجہ سے مریض کی جان جاتی ہے یا اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہے، پھر اس پر دنیا میں قصاص بھی ہے. پھر یہ ہے کہ مریضوں کے ساتھ شفقت، نرمی اور اچھا اخلاق، اس سے ہی مریض
صحت مند ہو جاتے ہیں. بہت سے مریض صرف اچھے ڈاکٹر کی وجہ سے بہت اچھا محسوس کر. پچھلے دنوں کراچی جانا ہوا تو وہاں پر کسی کو کینسر ہو گیا تھا، تو اس سے تبادلہ خیال کچھ ہوا. ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک جملہ دہراتی تھی، میری ڈاکٹر بہت اچھی تھی، میری ڈاکٹر بہت اچھی تھی، میری ڈاکٹر بہت اچھی تھی. تو میں حیران ہوگی کہ کم ہی مجھے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے. یعنی اتنی ایک طرح سے ایموشنلی اٹیچڈ بھی تھی، اور دوسرا یہ کہ ایک ٹراما ہوتا ہے نا، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ویسی بیماری میں پڑ گیا، تو پھر اگر ڈاکٹر اچھا ہو، حوصلہ دینے والا ہو، تو انسان جلدی اس مشکل سے باہر نکل آتا ہے. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے. اللہ کے یہاں بہترین ہونے کا یہ کرائٹیریا ہے. لہٰذا عام لوگوں کا اچھا اخلاق بھی میٹر کرتا ہے، لیکن ڈاکٹرز کا تو بہت زیادہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. پھر یہ ہے کہ مریض کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کے جذبات، اس کی ضروریات اور حاجات کے لیے اس کے قریب ہونا، مریض کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے. جب آپ کسی مریض کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ یہ میں ہوں، اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے چاہوں گی کہ مجھے ٹریٹ کیا جائے. پھر کسی بھی طرح مریض کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، چیٹ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اگر کوئی شخص چند دن اس کی زندگی کے، تو ڈاکٹرز کبھی نہیں بتاتے، کبھی ڈاکٹرز گھر والوں کو بتا دیتے ہیں تو اس شخص کو نہیں بتایا جاتا. اکثر لوگ مجھے میسج کر کے مسئلہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مدر کو اتنے دن کا بس دیا ہے کہ یہ 6 دن اور ہیں، 6 ہفتے اور ہیں، تو کیا ہم بتائیں یا نہیں. تو میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتی کہ بہت اچھے طریقے سے بتاؤ. اور ریسنٹلی اسی طرح ہوا کہ انہوں نے بتایا تو انہوں نے فوراً اپنی وصیتیں اور قرض اور پتہ نہیں وعدے اور وہ ساری چیزیں پوری کرنی شروع کر دی. ورنہ انسان سوچتا ہے اچھا میں ذرا صحیح ہو جاؤں نا پھر میں یہ سارے کام کروں گا. اب صحیح تو آپ نے ہونا نہیں، اب تو آگے ہی جانا ہے، تو کیوں وہ شخص اب ان سارے چیزوں کو اپنے سر پہ لے کے دنیا سے جائے. اس کی مدد کرنی چاہیے. پھر ایسا انسان بننے کی ہم کوشش کریں جس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو. یعنی آپ کا نام ایک صرف ایکسپرٹ ڈاکٹر کی حیثیت سے مشہور نہ ہو، بلکہ ایک بہت اچھے ڈاکٹر کی حیثیت سے، کہ لوگ آپ کے بارے میں توقع یہ رکھیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. پھر یہ کہ مریض کے علاج کے ساتھ ساتھ اس کو دعائیں بھی دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے، اس کو تسلی دے. پھر مریض کو خوش کرنا، اور خوش کرنے میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کو دیکھتے تو اس کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ انشاءاللہ یہ بیماری پاکیزگی کا، صفائی کا باعث بنے گی، یہ تمہارے حق میں اچھی ہے. پھر مریض کے پاس اچھی گفتگو کرنا، ایسی باتیں نہیں کرنا کہ جس سے وہ پریشان ہو جائے. صحت کی امید دلانا، نیکی کے کاموں کی رغبت. آپ سب یہ تو کر ہی سکتے کہ مریض کو تسبیح پہ لگا دیں، کہ اپنی انگلیوں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ. ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کے بیچ کا سارا حصہ بھر جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی نیکیاں صرف زبان ہلانے سے. اگر آپ مریض کو چلتے پھرتے تلقین کریں، اگلے دن دوبارہ جائیں تو پھر آپ دیکھیں تو پھر پوچھیں اچھا کتنی دفعہ پڑھا تھا. یعنی ایک بات کرنے کا بہانہ بھی مل جاتا ہے